بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت تھی اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اشتیاق خان صاحب، ان کی جانب سے ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں عمران ریاض خان کے جو ان کی گمشدگی کے حوالے سے یا ان کے غائب ہونے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ میں آ کے ایک سینئر ترین عہدیدار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں، کس کے پاس ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور وہ جو کیس تھا حسان نیازی کی ملاقات سے متعلق، حفیظ نیازی کی درخواست پر حسان نیازی سے ملاقات جو آرمی کسٹڈی میں ہے، اس پر بھی جو عدالت میں سماعت ہوئی، اور 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چونکہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، تحریری فیصلہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈنمارک میں ایک بڑی خوش آئند قانون سازی کی گئی ہے، اور یہ جو حالیہ دنوں میں جو کچھ کیا جا رہا تھا، جس طریقے سے قرآن پاک کی توہین کی جا رہی تھی، اس پر یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ڈنمارک، جہاں پر پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی گئی تھی، اور پھر پورے دنیا میں تمام مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا تھا، اب ڈنمارک حکومت کی جانب سے قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قانون سازی کی تجویز دی گئی ہے، اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان ڈنمارک کی حکومت کی جانب سے ایک بل تجویز کرنے کے مبینہ فیصلے کا خیر مقدم کرنا تھا، جس کے تحت قرآن پاک اور دیگر مقدس کتابیں نظر آتش کرنے کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست سمت کی جانب ایک قدم ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ مقدس کتابوں کی بے حرمتی اور انہیں جلانا مذہبی منافرت پر مبنی ایک سنگین فعل ہے۔ آزادی اظہار رائے اور احتجاج کی آڑ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ انسانی حقوق کے عالمی قانون میں یہ طے ہے، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں کو قانونی طریقے سے روکنا ممنوع قرار دیا جائے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے جو واقعات ہیں، اس میں پے در پے واقعات نے دنیا بھر میں 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس طرح کی گھناؤنی حرکتوں کا مقصد عالمی برادری کے درمیان تصادم پیدا کرنا اور امن کو خراب کرنا ہے۔ قومی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی منافرت اور زینوفوبیا، غیر ملکیوں سے نفرت اور اسلاموفوبیا کی ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں، اور اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے پوری دنیا میں۔ ڈنمارک کے وزیر انصاف نے یہ بتایا کہ حکومت مذہبی طبقے کے لیے اہم مذہبی اہمیت کی چیزوں کے ساتھ غیر مناسب سلوک کو جرم قرار دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تجویز کردہ قانون سازی خصوصی طور پر عوامی مقامات پر قرآن پاک کی بھرمتی اور مقدس اوراق کو نظر آتش کرنے کے بعد آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو، یہ ڈنمارک کے وزیر انصاف نے کہا کہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنا بنیادی طور پر توہین آمیز اور غیر ہمدردانہ عمل ہے، جس سے ڈنمارک اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر انصاف نے کہا کہ نئی قانون سازی کو ڈنمارک کے پینل کوڈ کے چیپٹر 12 میں شامل کیا جائے گا، جو قومی سلامتی کا احاطہ کرتا ہے۔ مزید کہا کہ قومی سلامتی پابندی کا بنیادی متحرک ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جو قانون سازی ہے اس کو منظور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جولائی میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کو جلائے جانے کے تناظر میں مذہبی منافرت کی خلاف پیش کی گئی قرارداد کو بھی منظور کیا گیا تھا، اور یہ ایک پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی تو تب جا کے معاملات بہتر ہوں گے، اور جو عالمی امن ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے، اور جو دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان، جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس سے 1-2 دن کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، سیالکوٹ کی جیل میں ان کو بند کیا گیا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل سے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور ماسک پہنے لوگ تھے، انہوں نے ان کو گاڑیوں میں بٹھایا، آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ اور اس پر آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی خبر آئی کہ افغانستان کی سمیں ہم ٹریس ہوئی ہیں اور افغانستان سے رابطہ تھا، پھر یہ بات بھی گردش کرتی رہی کہ ان کو افغانستان وہ چلے گئے ہیں، یا اس طرح کے معاملات۔ یہاں تک IG پنجاب نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کہیں گئے ہیں۔
بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور چلتے چلتے یہاں پہنچا کہ جو سماعت تھی، جو وکیل تھے میاں علی اشفاق، جو عمران ریاض خان کے وکیل تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ان کو یہ لگا کہ پولیس جس طریقے سے کارروائی کر رہی ہے وہ بہتر انداز سے چاہ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں اور ہم پولیس کے ساتھ ہر صورت تعاون کریں گے۔ اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب ہائی کورٹ نے دیکھ لیا کہ جو وکلا ہیں عمران ریاض خان کے وہ مطمئن ہیں جو کارکردگی یا کارروائی پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیس لگا ہی نہیں۔ اب جب معاملہ آیا بیرسٹر حسان نیازی کا، جن کو گرفتار کیا گیا تھا 14 اگست کی رات کو ایبٹ آباد سے، اور پشاور ہائی کورٹ میں الگ سے کیس چل رہا ہے کہ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے ان کو گرفتار کیا گیا، کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا گیا، نہ کوئی راہداری ریمانڈ تھا، نہ کسی عدالت سے اجازت لی گئی، نہ ہی کوئی پراپر فورم پر ان کو قانون کے مطابق پیش کیا گیا، جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تو یہ سارا کیا نظام ہے؟ اس پر پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں کیس ابھی پینڈنگ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی ان کی بایابی سے متعلق، جس میں یہ حفیظ اللہ نیازی جو والد ہیں ان کی درخواست تھی، اور اس پر رپورٹ جمع کروا دی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے کہ ان کو آرمی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ اب پہلے 102 آرمی کے پاس تھے، تو حسان نیازی اور ان کے ساتھ امجد جو حیدر مجید ایڈوکیٹ، وہ 2 چلے گئے، جس کے بعد اب 104 لوگوں کی آرمی کی کسٹڈی میں ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اٹارنی جنرل صاحب نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ نہ کوئی وکیل، نہ کوئی صحافی، اور نہ ہی کوئی خاتون یا بچہ وہ آرمی کی کسٹڈی میں ہے، لیکن اب 2 وکلا چلے گئے۔ تو صدر جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اشتیاق خان صاحب، وہ وکیل تھے حفیظ اللہ نیازی کے، کیس پر سماعت ہوئی، اور عدالت سے اب اتنی استدعا رہ گئی تھی حفیظ اللہ نیازی کی کہ میرے بیٹے سے ملاقات کروانے کا کہا جائے، چونکہ سپریم کورٹ اس طرح کا حکم دے سکتی ہے، دیا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہی لاہور ہائی کورٹ نے حکم دینا تھا، کوئی نئی چیز نہیں کرنی تھی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد کی عدالت میں سماعت ہوئی تو سلطان تنویر احمد صاحب نے استفسار کیا ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں غلام سرور نہنگ سے کہ جی بتائیں کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کا جو قانون ہے، فوج کے زیر حراست ملزمان سے ملاقات کی اجازت کوئی قانون نہیں دیتا۔ اس طرح کے کئی کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا درخواست گزار کو اپنی درخواست سپریم کورٹ لے جانا چاہیے۔ ایڈوکیٹ اشتیاق خان نے نشاندہی کی کہ حکومت پنجاب نے اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ کے سامنے کیے گئے اس وعدے کا احترام نہیں کیا کہ گرفتار افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملوایا جائے گا۔ جسٹس سلطان تنویر نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ کے حکم کا اطلاق پہلے سے فوج کی تحویل میں 102 لوگوں پر ملزمان پر ہوتا ہے یا بقیہ پر بھی ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ اشتیاق خان نے جواب دیا کہ عدالت کی جانب سے حکم تمام زیر حراست ملزمان کو ان کے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت سے متعلق ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 جس کے تحت شہریوں کو فوجی حراست میں رکھا گیا ہے، شہریوں کو آئین کے تحت حاصل بنیادی حقوق کو غصب نہیں کر سکتا۔ فوج کی تحویل میں بھارتی جو جاسوس ہے کلبھوشن یادو، ان سے بھی ان کے اہل خانہ کو ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے حکومت کے اس دعوے پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ کوئی وکیل یا صحافی فوج کی حراست میں نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اب کو اور عام وکیل ہوتا تو وہ ایک الگ بات تھی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے دوران بحث دوران دلائل لاہور ہائی کورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ کوئی وکیل یا صحافی فوج کی کسٹڈی میں نہیں ہے، حالانکہ عمران ریاض خان اور بیرسٹر حسان نیازی فوج کی تحویل میں ہیں۔ اب یہ بات آج تک نہ عمران ریاض خان کے وکلا نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے، اور نہ جو ہماری ادارے ہیں ان کی جانب سے جو رپورٹیں ہیں اس میں یہ کوئی انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران ریاض خان فوج کی تحویل میں۔ اس وقت تک جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ غائب ہیں اور ان کے اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا ہے سیال کوٹ میں۔ لیکن سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران ریاض خان بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آرمی کی تحویل میں ہیں 9 مئی کے مقدمات کو لے کر، اور اس میں پھر اب حسان نیازی اور حیدر مجید ایڈوکیٹ بھی آ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس کے اوپر اب دیکھنا ہوگا جو کیا رسپانس آتا ہے حکومت کی جانب سے اور کیا جواب آتا ہے اس دعوے کی بابت، چونکہ ابھی تک خاموشی ہے، اور یہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر یہ اشتیاق خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھی گئی اور دکھائی گئی۔
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی 9 مئی کے مشتبہ افراد کے فوجی عدالت میں ٹرائل کا نوٹس لے رکھا ہے اور ملزمان کی اہل خانہ سے ملاقات کا معاملہ بھی ان کے سامنے زیر التوا ہے۔ اس ہی معاملے پر ہائی کورٹ میں کارروائی معاملے کو پیچیدہ بنا دے گی۔ جسٹس سلطان تنویر نے لا افسر سے کہا کہ کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان ملزمان کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا انتظام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ کر سکتے ہیں۔ تو دلائل کے بعد فاضل جج صاحب نے سماعت رجسٹرار آفس کی جانب سے مقرر کردہ تاریخ تک ملتوی کر دی کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو اس کے بعد ہی اس کو ہم دیکھیں گے، چھٹیوں کے بعد جب روٹین میں اس کیس کی سماعت کو مقرر کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اشتیاق خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو میاں علی اشفاق ہیں یا وکلا ہیں ان کے عمران ریاض خان کے، وہ کس طریقے سے اس معاملے کو عدالت میں اٹھاتے ہیں، اور کیا وہ ان کو ہی بطور وکیل، چونکہ اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو ہی بطور وکیل عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں نہیں کرتے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔